بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والصمد السيد والمبين. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا. اور اللہ رب العالمین نے جب انسان بنایا تو انسان کے لیے بہت سارے قانون قاعدے اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اسی میں سے یہ قانون نکاح بھی ہے. جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے رشتہ داریاں کچھ تو نسب سے قائم ہوتی ہیں. نسب، جس باپ کو وہ پیدا ہوا تو باپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس سے رشتہ جڑتا ہے وہ ہے سحر، یعنی سسرالی رشتے. انسان اگر کسی خاندان میں کسی عورت سے، لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے سسرالی جو رشتے ہیں ان سے اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کے رشتہ داروں میں بدلتے ہیں. اور اسی طرح کوئی مسلمان اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس سے بھی اس عورت سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس کی ماں بنتی ہے، اور اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بنتا ہے، اور باقی اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں تو وہ اس کے ان رشتہ داروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے وہ کون سے رشتے ہیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں، انشاءاللہ آج کی اس درس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تمہارے باپوں نے جس عورت سے شادی کی ہے اس سے تم شادی نہ کرو. ہاں، زمانے جاہلیت میں ہو چکا تو ہو چکا، لیکن اب نہیں ہونا چاہیے. انہو کان فاحشۃ و مقتا، کہ یہ
کھلے درجے کی بے حیائی ہے اور اللہ کے غضب کا موجب ہے اور وہ ساء سبیلا اور بدترین شیوا ہے۔ ایک تو اس میں اللہ رب العالمین نے باپ کی بیوی کو حرام قرار دیا۔ اب باپ کی بیوی کی جو قسمیں ہیں، ایک تو ماں ہوتی، ماں کے علاوہ جو انسان کی سوتیلی مائیں ہوتی ہیں جن سے کہ باپ نے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے ان عورتوں کو انسان پر حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نسب سے جو رشتے حرام قرار دیے، حرمت علیکم امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ ماں اور وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، وہ اماتکم تمہاری پھوپھیاں، وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ اور بھتیجیاں، وہ بنات الاخت اور بھانجیاں۔ یہ 7 رشتے ہیں جو کہ انسان پر قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے۔ محرمات عبدیہ جن کو کہتے ہیں کہ وہ عورت، یہ سارے کے سارے جو 7 رشتے ہیں قیامت کی صبح تک کے لیے ایک انسان پر، ایک مسلمان پر حرام ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے کہ تم کو دودھ پلایا ہے، جو رضائی مائیں ہیں۔ واخواتکم من الرضاع، جو رضائی بہنیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں کی بیویاں، یا تمہارے عورتوں کی مائیں یعنی ساسیں، ساس۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي وُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان بیویوں کی بچیاں جن کے ساتھ تم نے دخول کر چکا ہے، تم نے ہم بستری کر لی ہے، اگر ان کے پاس ان کے پہلے شوہر کی اگر لڑکیاں ہوں تو وہ بھی تمہارے، اگر تمہاری پرورش میں ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ فَإِن لَّمْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر کسی عورت سے شادی کیا ہے، ابھی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا، تو ہاں اگر اس عورت کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے آدمی شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بہویں، وہ تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں جو کہ تمہاری پشت سے پیدا ہوئی ہیں، وہ بچے جو کہ تمہارے اپنے ہیں، اور تم سے جو پیدا ہوئے ہیں تمہاری وہ اولاد، تو ان کے ان بیٹوں کی بھی بیویاں قیامت کی صبح تک کے لیے ایک مسلمان پر حرام ہے۔ اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اس طرح 2 حقیقی بہنوں کو آدمی اپنے نکاح میں ایک ساتھ جمع کرے، اپنے نکاح میں جمع کرے 2 حقیقی بہنوں، عورت اور اس کی بہن سالی، دونوں کو ایک ساتھ آدمی جمع نہیں کر سکتا، الا ما قد سلف، جو زمانے جاہلیت میں گزر چکا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتیں جو کہ کسی کے نکاح میں ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں الا ما ملکت ایمانکم، ہاں ایسی عورتیں جو کہ کسی کی نکاح میں ہیں کافروں کی، وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں اور میدان جنگ میں قیدی کر لی گئی، تو پھر اس کے بعد ان کی عدت کی مدت ختم کرنے کے بعد تو جب وہ جنگی قیدی ہو جائیں گے تو پھر جو امام وقت ہے تو اگر وہ تقسیم کرے گا وہ تمہاری باندیاں ہوں گی تو تم ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری کے ساری تمہارے لیے
जायज़ ठहराई हैं कि तुम उनको अपना महर देकर उनके साथ शादी कर सकते हो। मुहसिनीन, तुम्हारी नीयत ये हो कि तुम उनसे शादी करो, गैर मुसाफिहीन, बदकारी करने के लिए नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसके अहकामात बयान किए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सूरह निसा की आयतें हैं जो कि मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। अब सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ को हराम करार दिया वो ये है, वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसा, कि तुम्हारे बापों ने जिनके साथ शादियाँ की हैं, जिन औरतों के साथ, उनके साथ तुम निकाह ना करो। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि बाप अगर मर जाता तो अपनी हकीकी माँ को छोड़कर बाकी बाप की जो बीवियाँ हैं वो बेटे तकसीम कर लेते और उनके साथ वो शादियाँ कर लेते और वो उनको अपने बीवियों की तरह इस्तेमाल करते। और ज़माने जाहिलियत में ये इसका एक आम सा रवाज था। अभी कैस बिन असवद इब्न खलफ, सफ़ान इब्न उमैया वगैरह, इन तमाम ने अपने बापों की बीवियों को से शादी कर लिया। इस वक्त मुसलमान हुए तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। तो फिर उन्होंने अपने बाप की जो बीवियाँ थी उनको छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसा, तुम्हारे बापों ने जिन औरतों के साथ शादियाँ की हैं उनके साथ तुम शादी ना करो, क्योंकि तुम बाप की इज्जत पर डाका डाल रहे हो। और तुम इससे शादी ना करो, ये तुम्हारी माँ के मानिंद है। और ये हरकत अल्लाह और उसके मुरव्वत वाले बंदों के नज़दीक बहुत ही बदतरीन है और ये बहुत ही बुरा चलन है और ये बाप की इज़्ज़त से खिलवाड़ है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो अपने बाप की मनकूहा से शादी करता है तो वो उसे मुर्तद करार दिया जाएगा। उसे क्या करार दिया जाएगा? मुर्तद करार दिया जाएगा, उससे कत्ल किया जाएगा और उसका माल बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला, हज़रत बराए इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बास अम्महु हारिस इब्न अमर इला रजुलिन तज़व्वजा इमराता अबीही मिन बादिही अन यक़्तुलहु व याख़ुज़ मालहु, रवाहु अहमद। हज़रत बराए इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चचा हज़रत हारिस इब्न अमर को भेजा। आपको पता चला कि एक आदमी ने अपने बाप के गुज़रने के बाद अपने बाप की बीवी से शादी कर लिया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा, कहा कि जाओ उसका सर लेकर आओ और उसका माल मेरे पास लेकर आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। तो बाप की इज्जत पर अगर कोई बेटा डाका डालता है तो उसका इस्लाम में हुक्म मुर्तद की तरह है और उसे कत्ल कर दिया जाएगा और उसका माल भी मुसलमानों के लिए हलाल हो जाएगा। तो बाप की इज्जत क़ियामत की सुबह तक के लिए बेटे पर हराम है। हाँ, वो किसी दूसरी औरत, किसी दूसरे मर्द से उस औरत का निकाह करवा सकता है, लेकिन ख़ुद अपने बाप की मनकुहा से वो शादी नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो रिश्ते जो कि नसब से हराम है, अल्लाह ताला ने उसकी तफसील बयान फरमाई है। और उसकी तफसील ये है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, माँ जिसने जन्म दिया। और माँ के ही हुक्म में दादी भी है और नानी भी है। माँ के ही हुक्म में दादी भी है, नानी भी है, सब इसी के हुक्म में है, ये सब माँओं के हुक्म में। तो ये इंसान पर क़ियामत की सुबह तक के लिए हराम। वो बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ तुम पर हराम। इंसान, उसकी अपनी औलाद, उसकी बेटियाँ। मेरे मोहतरम अल्लाह माफ़ करे, आज का जो दौर नेट का दौर आ गया है उससे इतनी फहाशत फैल रही है, अल्लाह की पनाह ज़बान कह नहीं सकती। कितने ऐसे बाप हैं जिन्होंने कि अपनी खुद बेटियों के ऊपर, बेटियों की इज्जत पर उन्होंने राख डाला। इंसान जानवर से भी बदतर हो गया।
بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، بہنیں محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ مائیں تک بھی محفوظ نہیں۔ میرے مطلب انسان آج انسان نہیں بلکہ 2 پیروں کا جانور بن چکا ہے۔ تو بیٹیاں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور بیٹیوں کے ہی حکم میں ہیں پوتیاں اور نواسیاں، اور ان کے جو بھی بچے بچیاں ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے حکم میں ہیں کہ نواسیاں بھی حرام ہیں، نواسیوں کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، پوتیاں بھی حرام ہیں، پوتیوں کی بچے، ان کے بعد جتنا نیچے جائیں وہ سارے کے سارے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہ سب بیٹیوں کے حکم میں ہیں۔ اور وَأَخْوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ باپ ایک ہو اور مائیں کئی ہوں۔ مثلا ایک آدمی کے 3-4 بیویاں ہیں، تو وہ 3-4 بیویوں کو جتنے بھی لڑکیاں ہوں گی وہ سارے کے سارے بہنیں ہیں، اور ان کو اللاتী بہنیں کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اللاتی بہنیں۔ وہ سارے کے سارے ایک مسلمان پر حرام ہیں، اگرچہ کہ وہ تمہاری ماں کو نہیں پیدا ہوئی ہیں لیکن تمہارے باپ کو تو پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ اللاتی بہنیں۔ اور کچھ بہنیں ہوتی ہیں اخیافی بہنیں، مثلا ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے گزرنے کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، تو پہلے شوہر کے بھی اولاد ہیں اور دوسرے شوہر کے بھی اولاد ہیں، تو دوسرے شوہر، پہلے شوہر کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں اور دوسرے شوہر کی جو بچیاں ہیں وہ آپس میں اخیافی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اخیافی بھائی بہن، یعنی باپ الگ الگ اور ماں ایک ہی۔ تو چاہے بہنیں اللاتí بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں، باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، یہ ساری کی ساری بہنیں ہیں اور یہ قیامت کی صبح تک حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، باپ کی چاہے وہ اللاتí بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں، چاہے باپ کی جو بہنیں ہیں وہ خاص آدمی کی دادی سے پیدا ہوئی ہوں یا اور دیگر سوتیلی دادیوں سے پیدا ہوئی ہوں، تو وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ یا نہیں تو اخیافی پھوپھیاں ہوں کہ سوتیلے دادا سے اگر پیدا ہوئی ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک آدمی پر حرام ہیں، ایک مسلمان پر۔ اور اسی میں دادا کی بہنیں بھی ہیں، نانا کی بہنیں بھی ہیں، یہ سارے کے سارے بہنیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان کی بہنوں میں ہی ان کا شمار ہو، باپ کی بہن ہو یا دادا کی بہن ہو یا نانا کی بہن ہو، یہ سارے کے سارے بہنوں میں۔ اور پھوپھیاں، اماتکم، پھوپھیاں، چاہے وہ باپ کی پھوپھیاں ہوں، دادا کی پھوپھیاں ہوں یا نانا کی پھوپھیاں ہوں، یہ سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں۔ وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، خالہ چاہے وہ ماں کی حقیقی بہن ہو یا سوتیلی بہن، حقیقی بہن ہو یا سوتیلی ہی بہن، یا ایک باپ سے ہوں یا ایک ماں سے ہوں، غرض کے جو بھی خالائیں ہیں چاہے وہ اللاتí ہوں یا اخیافی ہوں، تو یہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور اسی میں شامل ہیں دادی کی بہنیں، نانی کی بہنیں، یہ سارے کے سارے انہی محرمات میں ہیں، اور وہ سب خالاؤں کے ہی زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح بنات الاخ، سگی بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، اور چاہے وہ بھائی اللاتí بھائی ہو یا اخیافی بھائی ہو، چاہے سوتیلا بھائی ہو یا ایک باپ سے ہو یا ایک ماں سے ہو، غرض ہے کہ وہ سارے کے سارے بھائیوں کی جو اولاد، جو بیٹیاں ہیں وہ انسان پر حرام ہیں۔ اور اسی طرح بنات الاخت، اور سگی بھانجیاں، آدمی کی اپنی بہن سے ہو، چاہے وہ سوتیلی بہن سے ہو یا باپ کی طرف سے بہن سے ہو یا ماں کی طرف سے بہن سے ہو، غرض کہ کوئی بھی اللاتí اخیافی جو بھانجیاں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے
क़ियामत की सुबह तक के लिए हराम करार दिया। हिंदुओं में कुछ रिश्ते बड़े मरगूब तस्वुर किए जाते हैं, लोग बड़े चाव से शादी करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोग मामू की लड़की से, फूफी की लड़की से बड़े चाव से शादी करते हैं, तो हिंदुओं में बहन की लड़की से बड़े चाव के साथ रिश्ता किया जाता है। और जब बहन के यहाँ कोई लड़की पैदा होती है तो मामू ये समझता है कि अब मेरी दुल्हन पैदा होगी। और ये एक बहुत ही बदतरीन रवाज है जो कि गैर मुस्लिमों में पाया जाता है। और उन्हीं का देखा देखी मुसलमानों में भी बाज़ जाहिल ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी सगी भांजियों से शादी करते हैं, सगी भांजियों से। और इस तरह के कई जाहिल ये हमारी नज़रों में है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। बहन की जो बच्ची है अपनी बच्ची की तरह है और उससे निकाह क़ियामत की सुबह तक के लिए जायज़ नहीं। और ये मुहर्रमात अब्दिया हैं जो कि 7 हैं। और रज़ाई रिश्ते, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने के तुमको दूध पिलाया, व अख़वातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी रज़ाई बहनें। अल्लाह ताला ने सिर्फ यहाँ पर माँ कहा और रज़ाई बहन कहा, हालांकि इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहर्रिमु मिनर रज़ाअति मा युहर्रिमु मिनन नसबी, नसब से जितने भी रिश्ते हराम हैं उतने ही रिश्ते रज़ा से भी हराम। अब रज़ात किसे कहते हैं? रज़ात का मतलब है कि दूध पिलाना। अगर कोई बच्चा जो 2 साल के अंदर का हो तो वो किसी औरत का 5 मरतबा पेट भरकर दूध पीता है तो उससे उसकी रज़ा साबित हो जाती है। वो औरत उसके लिए रज़ाई माँ बन जाती है और उसकी बेटी उसके लिए रज़ाई बहन बन जाती है। और उसके बाद उसके जितने भी नसबें हैं तो वो तमाम उसके ऊपर हराम हो जाती हैं, जो कि उसके नसब से जो चीज़ें हराम होती हैं तो रज़ा से भी वो सारे के सारे रिश्ते उस बच्चे पर जिसने कि उस औरत का दूध पिया है तो वो हराम हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुहर्रिमु अल-मस्सतु वल-मस्सतान, कि 1 मरतबा या 2 मरतबा दूध पीने से रज़ा साबित नहीं होती, बल्कि आदमी जो बच्चा पेट भर कर दूध पिए कि उसके अंतड़ियाँ तन जाएँ, तो इस तरह 5 मरतबा अगर पीता है तो उससे रज़ा साबित होती है। और वो जिस औरत ने उसे दूध पिलाया है तो वो औरत उसके लिए माँ बन जाती है, और उसके बाद उसकी बेटी उसके लिए हराम हो जाती है, उसकी बहनें उसके लिए हराम हो जाती हैं, और उस औरत उसकी फूफी उसके लिए हराम हो जाती है, उस औरत की खाला उसके लिए हराम हो जाती है, और उसकी भतीजी उसके लिए हराम हो जाती है, और भांजी उसके लिए हराम हो जाती है। तो ये सारे के सारे रिश्ते जो कि नसब से उसके लिए हराम हुए थे, तो वो रज़ाई भाई की बेटी उसके लिए हराम हो जाती है, रज़ाई बहन की बेटी उसके लिए हराम हो जाती है, रज़ाई फूफी उसके लिए हराम हो जाती है, रज़ाई खाला उसके लिए हराम हो जाती है। ये सारे के सारे रिश्ते जो कि नसब से हराम होते हैं रज़ा से भी ऐसे ही हराम हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा 2 साल के बाद किसी औरत का दूध पीता है, दूध पिलाने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारी औरतें हैं कि जो भी बच्चा मिलता है तो फ़ौरन का फ़ौरन उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, और आइंदा चलकर फिर उसी लड़के को अपनी बच्चियाँ भी दे देती हैं और इसका कोई एहतमाम नहीं करती। हालांकि ये गलत चीज़ है। रज़ा दूध पिलाने से पहले सोच लेना चाहिए। और अगर कोई 2 साल के बाद दूध पीता है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अगर इस तरह जब पीता है तो उससे रज़ा साबित नहीं होगी, क्योंकि वो उस उम्र में पी रहा है जिस उम्र में के दूध बच्चे की ग़िज़ा नहीं है। बच्चा उसमें खाना खा सकता है, रोटी खा सकता है और कुछ भी खा सकता है, तो सिर्फ दूध ही उसकी ग़िज़ा नहीं होती। और इसी तरह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी लड़की को पेश किया गया कि आप इनसे शादी कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कि हज़रत हमज़ा मेरे सिर्फ चचा ही नहीं थे बल्कि मेरे रज़ाई भाई थे। और अबू लहब की जो लौंडी थी हज़रत शुएबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उसने मुझे भी दूध पिलाया था और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाया था, तो इसलिए वो मेरे रज़ाई भाई थे, तो इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँ। और इसी तरह हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी को भी आप अलैहिस्सलाम पर पेश किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सलमा मेरे रज़ाई भाई थे और मैं उस बच्चे से शादी नहीं कर सकता। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ससुराली रिश्तों का तज़किरा फरमाया कि ससुराली रिश्ते कौन से हराम। अल्लाह ताला ने फरमाया वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी वो बीवियाँ जिनसे तुम हम बिस्तरी कर चुके हो, तुम्हारी बीवियाँ बन चुकी हैं, उनकी माएँ क़ियामत की सुबह तक के लिए तुम पर हराम। सास, ये जब इंसान किसी औरत से शादी करता है, शादी करने के बाद उसके साथ दुखूल करता है, दुखूल के बाद उस पर उसकी माँ उस पर हराम हो जाती है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान फिर वो अब उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपनी बीवी के साथ उसकी बहन को जमा नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ उसकी बीवी को जमा नहीं कर सकता। हाँ, उसका इंतकाल होने के बाद फिर वो उससे शादी कर सकता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो अन तजमऊ बैनल उख्तैन, कि तुम अल्लाह ताला ने फरमाया वरबाइकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम। अब ये कि अगर किसी आदमी ने किसी ऐसी औरत से शादी की जिसकी बड़ी लड़की है, अगर वो आदमी उस औरत से शादी करता है और उसके बाद उससे हमबिस्तरी कर लेता है, तो उस औरत की जो लड़की है वो इस मर्द पर हराम हो जाती है और वो उसकी बच्ची की तरह ही हो जाती है। हाँ, अक़्द निकाह हो गया, अभी रुख़सती अमल में नहीं आई, अभी खिलवत सहिया नहीं हुई, और ऐसे आलम में अगर वो उसकी लड़की को देख लेता है और पसंद आ जाती है, तो वो माँ को तलाक देकर उस लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसने उसकी माँ से दुखूल नहीं किया। तो इस हैसियत से तो जवाज़ का पहलू निकलता है। लेकिन अगर वो उसके साथ हमबिस्तरी कर लेता है तो वो लड़की जो कि उसके पहले शौहर की होती है, तो इस शौहर पर वो हमेशा के लिए हराम हो जाती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है वहलाइलु अबनाइकुम मुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे वो बेटे जो कि तुम्हारी पुश्त से पैदा हुई है, तुमसे पैदा हुई है, तो उनकी बीवियां क़ियामत की सुबह तक के लिए तुम पर हराम। जिस तरह बाप की इज्जत बेटे पर हराम है, इसी तरह बेटे की इज्जत भी बाप पर हराम। अगर बेटे की वफ़ात हो गई, ये नहीं कि चलो बेटा तो मर गया अब बहू से मैं शादी कर लूँ, नहीं। जिस तरह बाप की इज्जत पर बेटा कभी हाथ नहीं डाल सकता, तो इसी तरह बेटे की इज्जत पर भी बाप क़ियामत की सुबह तक हाथ नहीं डाल सकता। वो कहीं दूसरी जगह उसकी शादी करा देगा, लेकिन ख़ुद उससे वो शादी नहीं करेगा। हाँ, शर्त ये है कि वो उसकी अपनी हकीकी औलाद नहीं। अगर ले पालक है, कहीं से बच्चा लाया पाल लिया, तो फिर जो उसकी अपनी हकीकी औलाद नहीं है, ले पालक है, तो उसकी बीवी से वो कर सकता है। लेकिन ये कि
جو حقیقی بیٹا ہو تو بہو کے حقیقی بہو کے ساتھ سسر قیامت کی صبح تک شادی نہیں کر سکتا. اور ہندوستان میں اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ایک عمرانہ کا واقعہ بڑا پیش آیا تھا کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عمرانہ. تو اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا تو سسر نے اس کے ساتھ زبردستی کر لی، زبردستی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لی. تو جب اس کا شوہر آیا اس نے یہ بات بتائی کہ بھئی تیرے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی. اس بے غیرت نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کو کچھ سزا دیتا. اس نے کہا کہ اب تو میری بیوی نہیں ہے، اب تو میری ماں ہو گئی ہے، اب تو میری ماں ہو گئی ہے کیونکہ میرے باپ نے تیرے ساتھ ہم بستری کر لیا. اور مولویوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا کہ بھئی اب یہ اس کا شوہر نہیں رہا بلکہ یہ اس کے باپ کی بیوی بن گئی اور یہ اس کا بیٹا بن گیا. اس پر بڑا ہنگامہ مچ گیا کہ بھئی وہ تو اس کی شادی شدہ ہے اور اس نے تو زنا کیا تھا اس کے ساتھ. میرے محترم دوستو، لوگوں نے بالخصوص جو غیر مسلم تھے انہوں نے مسلمانوں پر بڑا تھوکا، یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہارا اسلام. حالانکہ جن مولویوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ وہ عورت اس کی ماں بن گئی، یہ بالکل غلط فتویٰ ہے. اس کا دین سے، ایمان سے، اسلام سے، اخلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ زنا سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتا. مثلا باپ جہاں جہاں جا کر زنا کر لے تو وہ ساری کی ساری عورتیں انسان کی ماں بن جائیں گی کیا بھائی؟ نہیں بنیں گی. بلکہ جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اور جس سے اولاد ہوئی ہے تو وہی ماں بن سکتی. یہ نہیں کہ باپ نے جہاں جہاں بدکاری کی وہ ساری کی ساری عورتیں کسی آدمی کی ماں بن جائیں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، انما النسب من النکاح، کہ نسب جو ثابت ہوتا ہے وہ نکاح سے ثابت ہوتا ہے، زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اس طرح کے فتوے دیے اور مسلمانوں کو اور اسلام پر لوگوں نے بڑا کیچڑ اچھالا، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس فتوے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا. کہ آدمی آج کل ایک بڑا مقولہ ہے کہ بھئی سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اور عورتیں بالخصوص جو سالیاں ہوتی ہیں وہ اپنے جیجا جی سے بہت بڑی ہی بے باک ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ان سے ملنا بیٹھنا، کھلکھلانا، ہنسی مذاق، اور ان کے آزو میں بیٹھنا، ان کے بغل میں بیٹھنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ کبھی کبھار سالی کو آدھی گھر والی نہیں بلکہ پوری گھر والی بنا دیتی. آدمی سالی کے ساتھ فحش مذاق کرتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبھی تو زنا بھی کر لیتا ہے. میرے محترم دوستوں، حالانکہ جو بہنوی ہوتا ہے اس سے سالی کو پردہ کرنا چاہیے، اور جب تک اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے تب تک سالی کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو حقیقی بہنوں کو تم ایک نکاح میں رکھو، یہ جائز نہیں ہے. اور حضرت ضحاک ابن فیروز کہتے ہیں کہ میرے والد فیروز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ اسلام لائے تھے تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اطلق احداہما فقال اختر ایہما شئت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو ان دو عورتوں کو تم اپنے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی، ان دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتی، ان میں سے ایک کو پسند کر لو اور ایک کو طلاق دے دو. تو میرے محترم دوستو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء، ایسی عورتیں جو کہ کسی کی شادی میں پہلے ہی سے ہیں، جیسا کہ عمرانہ کا واقعہ کہ وہ ایک شخص کے نکاح میں پہلے ہی سے ہے اور
اس کے باپ نے اس کے ساتھ زنا کر لیا تو مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ وہ نکاح تو فسخ ہو گیا اور وہ باپ کی بیوی بن گئی بغیر نکاح کی. میرے محترم دوستو غلط ہے. وہ جب تک طلاق نہ دے یا وہ خلا حاصل نہ کر لے تب تک اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. لیکن عموماً یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں جو ہیں کہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں, ان کے شوہر تو وہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر یہ دوسرے مردوں سے نکاح کر لیتی, دوسرے مردوں سے نکاح کر لیتی. یا تو بدکاری ہی کرتے یا نہیں تو پھر دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ادھر بھی ایک شوہر اس کے نکاح میں بھی ہے اور ادھر بھی ایک شوہر اور اس سے بھی نکاح کر لیتے. میرے محترم دوست, جب تک وہ شوہر وفات نہ پا جائے یا جب تک وہ طلاق نہ دے دے یا اس سے خلا حاصل نہ کر لے, جب تک کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے تو دوسرے مرد کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے بھی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم ان کا مہر ادا کر کے تم ان سے شادی کر سکتے ہو اور نکاح کرنے کا تمہارا ارادہ ہے, بدکاری کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو یہ کچھ نسب کے تعلق سے اور وہ رشتے جو کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہو سکتے تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تاکہ لوگوں کو حرام و حلال کی معلومات اچھی طرح ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کو دور کرے اور اللہ رب العالمین جتنے بھی حرام ذریعے جو کہ آج مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو دور کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم دوستو کچھ اعلانات اس طرح ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو مرکز قویت الجالیات کا ماہانہ اجتماع ہے جس میں کہ علماء کرام کے بیانات ہوں گے اور تمام کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور تمام کے لیے کھانے کا انتظام ہے اور یہاں سے ٹرانسپورٹ کا بھی. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کتابچہ کیونکہ مسلمان کو موت کے بعد فائدہ پہنچانے والے کام تو وہ بھی لایا گیا ہے, جس بھائی کو ضرورت ہے تو وہ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک ہمارے ایک بھائی تھے بنواسی, ایک جگہ ہے جس میں کہ میں پہلے تھا, تو وہاں پر ایک اچھے خاندان کے ایک بھائی تھے, سانپ نے ان کے پیر کو ڈس لیا تو اس کی وجہ سے بیچارے کا پیر کاٹنا پڑا, تو بہت مجبور ہے. تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے کچھ رشتہ دار اس میں بیٹھے ہوئے اس مجلس میں, تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, اللہ رب العالمین رحم کرے. تو میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی اس کے تعلق سے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا آخرت میں جزائے خیر دے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کوئی انسان کسی اپنے بھائی کے مدد میں رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس معاملے میں اپنا تعاون میں پیش کرتا ہوں. تو جی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ عورت اور اس کے خالہ کو اور عورت اور اس کی کیا ہے خالہ کو, اس کی پھوپھی کو, عورت اور اس کی بہن کو ایک ساتھ آدمی کیا ہے اپنے نکاح میں, ہاں بھانجی بھتیجی